السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو واقعہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو سورج نہیں نکلا، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اکثر علماء کا یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن میں نے کچھ علماء سے پوچھا، وہ فرما رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ واقعہ ضرور ہے، تو آپ ارشاد فرما دیں کہ اس کا کیا حقیقت ہے اس کی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس واقعے کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حقیقتاً جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ دور میں، مبارک دور کے اندر، صرف حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کے لیے خاص نہ تھے، بلکہ دیگر صحابی بھی اذان دینے کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ مدینہ شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو مؤذن تھے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح مکہ المکرمہ میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے، اور اسی طرح قباء کے اندر حضرت سعد قرظی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، اسے بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، ایک حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک میں بھی آتا ہے۔ مزید فجر کی اذان کے متعلق بھی یہ بات ثابت ہے کہ دوسرے صحابی بھی فجر کی اذان دیا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی میں ہے، مسلم شریف میں ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کے وقت سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا، وہ تو رات ہی میں اذان دے دیتے ہیں۔ جب ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کریں، اس وقت کھانا ترک کیا کرو، کیونکہ وہ اس وقت اذان دیتے ہیں جب فجر کا وقت ہوتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس واقعے کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔